میرے دادا بہت نمازی پرہیزگار تھے۔ ان پر اللہ کا خاص کرم تھا اور انہوں نے ہمیشہ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کی۔ یہی وجہ تھی کہ سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہمیشہ دادا کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی اور ان کی زبان ہمیشہ اللہ کا ورد کرتی۔ میں بھی ان جیسا بننا چاہتا تھا، لیکن ان جیسا بننا بھی آسان نہیں تھا۔ ایک مقام تک پہنچنے کے لیے بہت محنت ہوتی ہے۔ ہمارا ماحول بہت مذہبی تھا، پر شاید میری عمر ایسی تھی اور کچھ آواز بھی اچھی تھی۔ میں گانا گانا چاہتا تھا، جو ہمارے خاندان میں بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ میرے دادا کی بہت خواہش تھی کہ ان کا بڑا پوتا اس بار ان کی گدی پر بیٹھے، پر میں سنگر بننا چاہتا تھا۔ اور جب اس بات کا سب کو پتہ چلا تو پورے خاندان میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں دادا جان کا لاڈلا پوتا تھا، جن پر وہ اپنی جان چھڑکا کرتے تھے، لیکن جب میں نے ان کی بات نہیں مانی تو دادا جان مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اکلوتا بیٹا تھا، پر دادا جان کہتے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے اور کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں، اور میں بہت خاص تھا۔ لوگ ہمیں بہت مانا کرتے تھے، بہت احترام کیا کرتے تھے، اور دادا جان کے ہاتھ میں اللہ نے شفا بھی رکھی تھی۔ میں ابھی کم عمر تھا اور میری آواز بھی بہت اچھی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک میدان تھا، لڑکے اس میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ میں اور میرا دوست عام طور پر وہیں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میرا دوست مجھے گانے کی فرمائش کرتا، میں جیسے ہی گانا شروع کرتا ہم پر ایک بے خودی سی طاری ہو جایا کرتی تھی، لیکن میرے دادا مجھ سے خفا ہوتے کہ پیروں کا بیٹا ہو کر کتنے گھٹیا شوق پال رکھے ہیں۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ میں کم عمر تھا، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ میرے دادا ہر وقت جادو جنات کی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کے سحر سے لوگوں کو آزاد کرواتے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، میں اس کام سے بہت عاجز تھا، اس لیے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں اپنے محلے کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا۔ محلے کی سب لڑکیاں مجھ پر عاشق تھیں، لیکن مجھے کسی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دادا کہتے کہ گانا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں خاندان سے بے دخل کر دوں گا۔ میں سنگر بننا چاہتا تھا، گانا گانا میرا شوق تھا اور میں یہ شوق کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مجھے خود پر قابو نہیں رہتا تھا۔ گھر والے بہت سمجھاتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ پر بابا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں گھر چھوڑ کر شہر اپنے دوست کے پاس آ گیا اور گانا گانے لگا۔ میں بہت بڑا سنگر بننا چاہتا تھا، لیکن مجھے کچھ خاص پیزرائی نہیں مل رہی تھی۔ میں ایسے ہی دھکے کھا رہا تھا کہ ایک دن میں نے ایک لڑکی دیکھی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ میں اسے تلاش کرتا رہا پر وہ نہ ملی، اور اب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے اور خرچے کے لیے کچھ نہ بچا۔ میں ایسے ہی در در کی ٹھوکریں کھانے لگا، گھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور پھر میرے دوست نے ایک دن کہا کہ کسی کے ساتھ ڈرائیور کی نوکری کے لیے رکھوا دیتا ہوں، کب تک ایسے دھکے کھاتے رہو گے؟ اور پھر ایک دن میرے دوست نے کہا کہ تیار رہنا، ایک جگہ کام ملا ہے، صبح وہاں جانا ہے۔ مجھے بہت شرم آتی ہے کہ اتنے بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہو کر میں کسی کی نوکری کروں گا، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میرا دوست مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور ایک جگہ پر کام پر رکھوا دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن جب ایک دن اسی خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا میرا دل دوبارہ اسے دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے دل کی خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی، اور وہ لڑکی میری مالکن تھی۔ میں جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھتا مجھے پہلے سے زیادہ اس سے محبت ہونے لگتی تھی۔ میں جب تک اسے دیکھ نہ لیتا مجھے ایک پل چین نہ آتا، اور اسے دیکھتے ہی جیسے دل کو قرار آ جاتا تھا۔ میں اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی، اور میں اس کے سحر میں گم ہو جاتا اور اسے دیکھتا رہتا۔ میں نے اپنے دوست ذیشان کو بتایا کہ ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں، لیکن اس سے اظہار نہیں کر پاتا۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ میرا دوست کہتا کہ کیا ہو گیا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میرے دوست نے کہا کہ پھر جو تم بتا رہے ہو وہ کیا ہے؟
میں نے کہا کہ ایک دن جب میں واپس تمہارے گھر آ رہا تھا کسی نے مجھے آواز دے کر روکا۔ وہ مجھے میرے نام سے پکار رہا تھا۔ میں رک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ شہروز، آپ کو ہماری میڈم بلا رہی ہیں۔ میں نے کہا کون سی میڈم؟ اس نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا تو میں اس کی طرف چلا گیا۔ عجیب سی گاڑی تھی اور رات کے وقت مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ گاڑی ایسی تھی کہ اس کے اندر بیٹھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پیچھے دیکھے بنا اس سے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ نے شاید کسی اور کو بلایا ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ ہی کو بلانے کا کہا تھا۔ پچھلا دروازہ کھلا اور ایک دلکش اور خوبصورت آواز آئی کہ گھبرائے نہیں، بیٹھ جائیں، اور اس آواز نے مجھے مدہوش کر دیا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور مجھے بلانے والا شخص گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار میں بالکل اندھیرا تھا، اس لیے مجھے آواز دینے والی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کے پاس سے اٹھنے والی خوشبو نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میں اس وقت کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں وہ حرف بہ حرف سچ ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اب آگے بتاؤ کہ پھر کیا ہوا۔ میں نے کہا پھر گاڑی چلتے ہوئے کہاں سے کہاں گزر رہی تھی مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں ایسی حالت میں تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ اس لڑکی نے کوئی بات تو کی ہوگی، کچھ تو کہا ہوگا کہ وہ کون ہے اور تمہیں اپنے ساتھ کیوں بٹھایا۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ راستے بھر خاموش رہی اور مجھے اتنا ہوش نہیں تھا کہ اس سے خود کچھ پوچھ سکوں۔ میرے دوست نے کہا کہ حیرت کی بات ہے، جب کچھ کہنا نہیں تھا پھر تمہیں اس نے بلایا کیوں اور گاڑی میں کیوں بٹھایا؟ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک بڑے سے بنگلے میں آ گئی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور یہ کون سی جگہ ہے۔ پھر اس آدمی نے مجھے کہا کہ آپ گاڑی سے اتر جاؤ۔ میں اتر گیا اور میرے ساتھ بیٹھنے والی بھی گاڑی سے اتر گئی، لیکن میں اسے دیکھ نہیں سکا کیونکہ اس نے خود کو ایک بڑی سی شال میں لپیٹ رکھا تھا، چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ مجھے ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پھر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تمہیں کیا بتاؤں، اس کمرے کی سجاوٹ ایسی تھی جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ میرے دوست نے کہا کہ اس لڑکی کا کیا ہوا؟ پھر میں نے کہا وہ بھی میرے ساتھ ہی اس کمرے تک آئی تھی۔ اس نے جب اپنی شال ہٹائی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو وہی مالکن تھی جس کا میں ڈرائیور تھا، اور میری مالکن بلا کی حسین تھی۔ وہ روز راستے میں تلاوت کرتی ہوئی جاتی اور گاڑی سے اترتے وقت مجھ پر پھونک دیا کرتی۔ مجھے مالکن کی یہ حرکت بہت اچھی لگا کرتی تھی، مجھے اب ان سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن میڈم پھونک مار کر اندر گئیں تو موبائل گاڑی میں بھول گئی۔ میں ان کا موبائل دینے اندر گیا تو حیرت ہوئی، آج کوئی ملازم گھر میں نہیں تھا، لیکن میڈم کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی اندر جھانکا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ایک عجیب سا خوفناک ماحول تھا اور ہر طرف خون ہی خون تھا، اور مجھے اس وقت ایسے لگا جیسے دادا جان مجھے پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شہروز ہوش میں آؤ، لیکن مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اور آہستہ آہستہ میرے کانوں سے دادا کی آواز کی سرگوشی ختم ہوتی جا رہی تھی، اور تبھی میں کچھ بھی نہیں سوچ پا رہا تھا کہ دادا جان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں تو مدہوش ہوتا بنا ڈرے اپنی مالکن کو دیکھ رہا تھا۔ مالکن نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا اور ہم دونوں اسی طرح بیٹھے رہے۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ رات اسی طرح بیٹھے بیٹھے گزر گئی۔ پھر اس نے مجھے پینے کے لیے ایک شربت دیا، اس کی لذت ابھی تک مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس کے آدمی مجھے اسی گاڑی میں بٹھا کر وہیں اتار گئے۔ میرے دوست نے کہا کہ یہ سب تو بہت عجیب ہے، تمہیں گھر فون کر کے دادا جان کو سب کچھ بتانا چاہیے، لیکن اس سے بھی عجیب یہ تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اور میں 2 دفعہ اس کے پاس جا چکا ہوں۔ میرے دوست نے کہا کہ لیکن پہلے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا مجھے تب اپنی ہوش نہیں تھی اور مجھے خود بلاتی اور میں چلا جاتا۔ میرے دوست نے کہا کہ ایسی کون سی خوبصورت لڑکی ہو سکتی ہے جو اس طرح تمہیں بلائے اور اس کے بعد تم اپنے ہوش میں نہ رہو، اور تمہیں اپنے گھر تک بلا لیا، اور ہم دونوں خود پریشان ہو چکے تھے۔ اور روز دادا جان کو خواب میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ مجھے گھر بلا رہے ہیں، پر میں نظر انداز کر دیتا
कुछ बन कर ही घर लौटना था। कुछ दिन बाद मुझे कमज़ोरी सी महसूस होने लगी। मेरे दोस्त ने मुझे देखा और कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे बीमार से लग रहे हो। मैंने कहा कि मुझे मालकिन से खौफ आने लगा है। ऐसे लगता है कि वो जो नज़र आती हैं वो है नहीं, वो एक धोखा, एक फरेब लगती हैं। मैंने अपने दोस्त को बताते हुए कहा कि वो मुझे हर दूसरे रोज़ अपने घर बुलाती हैं और इसी तरह बिठाए रखती हैं, फिर शरबत पिलाकर वापस भेज देती हैं। मैंने कहा अब तो मुझे ख्वाब भी बहुत अजीब से आते हैं। लगता है कि मुझे दादा बुला रहे हैं, फिर अपनी तरफ खींच रहे हैं और कहते हैं कि शहरोज़ तुम सही नहीं कर रहे, वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे दोस्त ने कहा कि हो सकता है कि तुम्हारे दादा बीमार हों, इसलिए इस तरह के ख्वाब आते हैं। मैंने कहा कि कुछ नहीं होता, वो कौन से अकेले रहते हैं, सब घर वाले इनके पास हैं। मैं पता नहीं क्यों यहाँ आ गया, मुझे तो अब ये याद नहीं कि मैं यहाँ लेने क्या आया था। मैंने कहा कि मैं नींद में होता हूँ जब एक आवाज़ आती है और मैं दौड़ा चला जाता हूँ और ना चाहते हुए भी इस लड़की की तरफ खींचा चला जाता हूँ, जैसे कोई ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। मैं कहीं भी होता हूँ, जैसे ही वो मुझे आवाज़ देती है मैं इसके पास पहुँच जाता हूँ। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे इससे बचा लो, मुझे बहुत डर लगने लगा है। मेरे दोस्त ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो और मालकिन से बात करना कि मेरा पीछा छोड़ दे, मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे साथ मैं चलूँगा, लेकिन क्या वो मालकिन मुझे बर्दाश्त कर लेगी। मैंने कहा इससे कहूँगा कि ये मेरा भाई है और तुमसे कुछ बात करना चाहता है, बस रात 11 बजे बाहर आ जाना। मैं और मेरा दोस्त घर से निकले तो आगे मालकिन के 2 आदमी मेरे इंतज़ार में पहले से खड़े थे। उन्होंने मेरे दोस्त को देखकर कहा कि ये आदमी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मालकिन नाराज़ होंगी। मैंने कहा कि मालकिन ने इसे साथ लाने का कहा था। मेरा दोस्त मुझे हैरान होकर देखने लगा और कहने लगा कि किससे बात कर रहे हो। मैंने कहा वो इस लड़की के आदमी हमें लेने आए हैं, ये इनकी गाड़ी है। मेरे दोस्त ने कहा कि कहाँ है, कौन सी गाड़ी, मुझे तो कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही, तुम्हें क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम खामोश रहो, जो मैं कह रहा हूँ तुम देखते रहो। मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, चांद पूरा चमक रहा है, यहाँ ना कोई गाड़ी है ना कोई आदमी, तुम्हें क्या हो गया है। मैं अपने दोस्त से कहने लगा कि वो सामने देखो। मेरी आवाज़ कांपने लगी। मैंने कहा वो देखो, एक आदमी मेरी तरफ आ रहा है और वो आदमी ऐसे सामने आया जैसे हवा तेज़ चलती है। मेरा दोस्त भी घबरा गया। फिर इस आदमी ने कहा कि चलो चलें, आज तुमने बहुत देर कर दी है। इस आदमी ने मुझे साथ लिया और गायब हो गया। मेरा दोस्त वहीं का वहीं रह गया। उस वक्त मेरी कैफियत सख्ते सी हो गई थी। बेपनाह खौफ ने मुझे घेर लिया। मुझे समझ आ चुकी थी कि मुझे ना नज़र आने वाली ताकतों ने मुझे अपने हसार में ले लिया है। लेकिन अगली सुबह मैं वापस अपने दोस्त के घर पर था। मेरे दोस्त ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया और कहा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, कहाँ चले गए थे, तुम गायब कैसे हो गए थे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलो उसी होटल में चलकर बैठते हैं जहाँ पहले जाया करते थे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम दोनों उसी होटल में जाकर बैठ गए। मेरे दोस्त ने कहा कि बताओ तो क्या हुआ है। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, किसी भी वक्त इस मालकिन के हाथों में गायब हो सकता हूँ, वो मुझे यहाँ से भी खींच कर बुला सकती है। मेरे दोस्त ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो। मैंने कहा कि वो कल लड़की बहुत नाराज़ थी, इसने कहा कि तुमने मेरे बारे में किसी और को क्यों बताया। मैंने कहा कि वो मेरा भाई है, इससे बात करने में क्या हर्ज है। इसने कहा कि वो तुम्हारा दोस्त है, भाई नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कौन हो और किसके बेटे हो। मेरे दोस्त ने कहा कि ये मामला तो बहुत बिगड़ चुका है, मेरी मानो तो वापस अपने दादा अब्बा के पास चले जाओ, हो सकता है कि वो तुम्हें इस मुश्किल से बचा सकें। मैंने कहा कि किस मुंह से जाऊं, इतना अरसा हो गया इनसे ये कहकर आया था कि कुछ बनकर आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। मेरे दोस्त ने कहा कि भूल जाओ सब, बस अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, जल्द अज जल्द निकलो इस लड़की के चुंगल से। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हें ये सब पता चल जाना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि तुम इस खतरनाक मखलूक के हसार में फंस गए।
میرے دوست نے کہا کہ تمہیں یاد ہے یہاں تمہارے دادا کے ایک دوست تھے جو انہی کی طرح کے عامل ہیں، فی الحال ان کے پاس جاؤ ابھی، اس سے پہلے کہ وہ پراسرار مخلوق تمہارے پیچھے آ جائے۔ میرا دوست مجھے لے کر دادا کے دوست کے پاس پہنچا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے کہ جب تمہیں روکا تھا تمہارے دادا نے اور بار بار تمہیں بلایا تھا، تمہیں اسی وقت بات کو سمجھنا چاہیے تھا اور واپس لوٹ جانا چاہیے تھا۔ پھر وہ دادا کے دوست مراقبہ کرنے لگے، پھر کچھ دیر بعد سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ وہ تم پر حصار باندھ چکی ہے اور وہ لڑکی نہیں جن زادی آتی ہے اور وہ کسی کو لینے آئی ہے جس کے لیے تمہاری ضرورت تھی۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا کہ کسے لینے آئی ہے؟ عالم صاحب نے کہا کہ وہ تو تمہیں تمہارے دادا ہی بتا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تب مجھے اگر کوئی مخلوق کسی بھی شکل میں نظر آتی تو میں انہیں پہچان لیتا تھا، لیکن جب سے شہر آیا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں قید ہو کر رہ گیا ہوں۔ عالم صاحب نے کہا کہ جو صلاحیت ان میں تھی وہ اب اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس جن زادی نے جادوئی شربت پلایا، اس سے وہ تمہارے ذہن کو قابو میں کر چکی ہے۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ مجھ سے بھول ہو گئی جو دادا ابا کی بات نہیں مانی۔ عالم صاحب کہنے لگے کہ یہ سب تو ہونا تھا، اس جن زادی نے جتنے ظلم کیے ہیں کسی کے ذریعے تو اسے پکڑنا تھا۔ میں نے عالم صاحب سے کہا کہ اب واقعی وہ پکڑی جا سکتی ہے؟ عالم صاحب نے کہا ہاں، لیکن اس کو پکڑنے کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ پھر اسے کون قابو کر سکتا ہے؟ میں اس کے حصار سے کیسے نکلوں گا؟ عالم صاحب نے کہا کہ وہ سب تمہارے دادا بتا سکتے ہیں اور وقتی طور پر اس حصار کو صرف تمہارے دادا توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر تم کل شام سے پہلے واپس اپنے دادا کے پاس نہ پہنچے تو وہ لڑکی جو حقیقت میں ایک جن زادی ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے بس میں کر لے گی، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ عالم صاحب نے کہا کہ میں تمہیں چند آیات بتاتا ہوں جن کو تم پڑھتے جانا، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ان کی مدد سے تمہارے راستے کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ میرے دوست نے میرا بہت ساتھ دیا، وہ بہت مشکل سے مجھے لے کر واپس دادا کے پاس پہنچا۔ راستے میں ایسا لگتا جیسے ہم چل رہے ہیں لیکن راستہ ختم ہو چکا ہے۔ جیسے ہی دادا ابا نے مجھے دیکھا تو فوراً مجھے ایک جگہ کھڑے رہنے کو کہا اور میرے ارد گرد حصار کھینچنے لگے۔ جیسے جیسے دادا ابا عمل کر رہے تھے ویسے ویسے میرے اندر سے دھواں سا نکلنے لگا۔ میرے دادا بہت مشکل سے حصار کھینچ رہے تھے، آنکھیں بند کر کے، لیکن ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ دادا نے ایک دم آنکھیں کھول دیں اور مجھے کہا کہ اب تم وہ دعائیں پڑھو جو تمہیں خواب میں بتائی گئی تھیں، اور میں نے جیسے ہی آنکھیں بند کیں تو سب دعائیں مجھے یاد آ گئیں۔ جیسے جیسے دعائیں پڑھ رہا تھا میری تکلیف ختم ہونے لگی اور اس کے بعد میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، جیسے بہت بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ پھر دادا ابا سے معافی مانگنی چاہی لیکن انہوں نے کہا تمہیں اسی دن میری بات مان لینی چاہیے تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو اس لڑکی نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا ہے؟ بلکہ نہیں، وہ جانتی ہے کہ تم کہاں ہو، یہاں تک کہ وہ ہر کوشش کرے گی۔ دادا ابا نے مجھے ایک تعویذ باندھا اور کہا کہ اسے خود سے الگ مت کرنا۔ پھر ایک دن میں محلے کے اسی میدان سے گزرا تو اچانک میرے سامنے وہی آدمی نمودار ہوا جو اس جن زادی کے ساتھ تھا۔ میں اسے پہچان چکا تھا، وہ انسان نہیں تھے، غلام تھے۔ اسے جن زادی نے اپنے قید میں بنا کر غلام کر رکھا تھا۔ میں نے گھبرائے ہوئے پوچھا کہ اب کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں مالکن نے بلایا ہے، وہ سامنے گاڑی کھڑی ہے۔ میں نے کہا کہ اب کیا کام ہے تمہاری مالکن کو؟ جاؤ اسے کہو کہ جب کام اس کا ہے تو وہ خود آئے میرے پاس، میں کیوں جاؤں؟ اس آدمی نے کہا کہ جو حقیقت میں ایک جن تھا، تمہاری اتنی جرت کہ تم میری مالکن کو آنے کا کہو، اور اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑنا چاہا، تبھی اس کا ہاتھ خود بخود مجھ سے دور ہوتا گیا اور وہ واپس بھاگ گیا۔ میں حیران تھا کہ مجھ میں ایسی کون سی قوت آ گئی جو مجھے کوئی خوف بھی محسوس نہیں ہوا، اور وہ بھاگ گیا۔ میں واپس گھر آ گیا اور دادا ابو کو بتایا کہ انہوں نے کہا اب وقت آنے والا ہے جو وہ یہاں موجود ہوگی۔ میں نے کہا لیکن دادا ابا وہ خود کیوں آئے گی؟ انہوں نے کہا کہ اسے اس کا مطلب اور غصہ لائے گا، تم بس ایک کمرے میں بیٹھ کر وظیفے پڑھتے رہو اور اس جگہ سے مت اٹھنا، وہ تم تک پہنچے گی لیکن تم گھبرانا نہیں۔ میں نے وضو کیا
اور دادا ابا کے کمرے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے وظیفہ پڑھنے لگا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات ہو گئی اور وقت کیا ہو رہا ہے۔ جب کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں لیکن میں نے آنکھیں نہیں کھولیں اور نہ ورد پڑھنا چھوڑا۔ آوازیں تیز ہو رہی تھیں۔ اسی وقت دادا ابا کی آواز بھی آئی جو کہہ رہے تھے کہ شہروز ورد کرتے رہو، رکنا مت، وہ تمہارا دھیان ہٹانا چاہتی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں آوازوں کو جھٹک کر اور اونچی آواز میں وظیفے کا ورد کرنے لگا۔ جب اسی جنزادی کی آواز آئی اس نے کہا کہ تم جو بھی کر لو مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں بن سکتے۔ پھر دادا ابا نے کہا کہ وظیفہ پڑھتے رہنا، چھوڑنا نہیں، اور آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو جنزادی میرے سامنے موجود تھی۔ میں ورد کرتا رہا، وہ میرے پاس آنے لگی۔ جیسے ہی وہ مجھے چھونے لگی اسے کچھ ہوا جس سے وہ دور جا کر گری، اور تب دادا ابا ہاتھ میں پانی کی بوتل لے کر آئے جو کالے کپڑے سے لپٹی تھی۔ وہ بوتل کھول کر پانی اس کے اوپر ڈال دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ سنبھل نہیں سکی اور پانی پڑتے ہی چیخنے چلانے لگی۔ پر دادا نے کہا کہ شہروز اب تم ہی اسے قابو کرو گے۔ پھر اس جنزادی نے دادا کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، میں نے اتنی محنت کی تھی تمہارے پوتے پر اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے۔ دادا نے کہا جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں نہیں مل سکتا، آج تمہیں میرا پوتا ہی ختم کر دے گا۔ تم نے ہمیں اتنا ہلکا سمجھا جو یہاں چلی آئی، تم نے خود ہی اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ اب وقت آ چکا ہے کہ تمہیں تمہارے ظلم کا انجام بھگتنا ہوگا۔ پھر دادا نے مجھے کہا کہ شہروز اسے ختم کر دو، یہ زندہ نہ بچے، یہ میرا حکم ہے۔ دادا ابا کا اتنا کہنا تھا کہ مجھ پر رکت طاری ہو گئی۔ میں ورد کرتا رہا اور وہ مجھے روکنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ پھر 2 گھنٹے بعد اس کو آگ لگنے لگی، وہ چیخنے چلانے لگی۔ میں بڑھتا جا رہا تھا، وہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی میں نے میرے سامنے جلنے والی آگ کے پاس پڑی مٹی اٹھا کر اس میں پھینکی اور وہ ختم ہو گئی۔ دادا ابا اٹھ کر مجھے گلے ملے اور کہا کہ آج تم نے وہ کر دکھایا جس کی مجھے بہت پہلے تم سے امید تھی۔ میں نے کہا کہ دادا ابا آپ جانتے تھے وہ مجھ تک پہنچ چکی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ تمہیں کیسے اور کب بلاتی تھی میں سب جانتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ تمہارے پیچھے یہاں تک آئے اور اپنے انجام کو پہنچے۔ دادا نے کہا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور تب ایک جگہ میں کسی کام سے گیا، جب کسی نے مجھے راستے سے بھڑکانا چاہا، میں نے ایک ہی وار سے اسے پکڑ لیا اور قید کر لیا۔ اس کو قید کیے ہوئے 40 سال گزر گئے، کسی کو پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے، اور جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں نے کہا کہ بتائیں دادا ابا کون تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس جنزادی کا بھائی تھا، اور یہ اتنی طاقتور تھی کہ اس نے اپنی طاقت سے پتہ لگوا لیا کہ اس کا بھائی میرے قبضے میں ہے۔ یہ اس وقت تمہارے ذریعے پہنچنا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ سب بالکل ویسا ہوتا گیا جیسے میں چاہتا تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ جو بڑے کہتے ہیں وہ آپ کے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی باتوں کو اہمیت دیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔